نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثناء کے بعد واجب الاحترام سامعین حضرات، دوسری بار سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران کی ایک آیت پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں لفظ قل آتا ہے، قاف لام قل، اس میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ یہ بات ارشاد فرما دیں. جیسے چہار قل آپ نے پڑھے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ قل آتا ہے وہاں خطاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں حرف کاف آتا ہے، کسی لفظ میں حرف کاف آتا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے تو وہاں بھی خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ انزل الیک جو ہے، من قبل کا جو ہے، ان دونوں کلمات میں حرف کاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ایڈریس فرمایا. اور اسی طرح جہاں بھی حرف کاف آتا ہے یہ خطاب کے لیے آتا ہے. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک، سبحانک اللہم، تو اللہم سے پہلے آتا ہے سبحانک. یہ کاف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کرتے ہیں پاک ہے تیری ذات، وبحمدک، تو یہاں بھی حمدکا سے اس میں کاف جو ہے خطاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یہاں بھی کاف خطاب کے لیے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایسے ہی ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم تجھ سے امداد چاہتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ،
اور تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کاف، حروف کاف، حرف کے کاف آتے ہیں نا، اس میں خطاب ہوتا ہے، یعنی حاضر کے لیے ہوتے ہیں، تمام کاف حاضر کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ تو یہاں بھی حرف کاف جو ہے یہ خطاب کے لیے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی عربی مفسرین ہیں، خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام فخر الدین رازی، یا صاحب تفسیر معالم و خازن، یا تفسیر البیان شریف، یعنی مفسر قرآن ہیں سید محمد اسماعیل عقیل رحمۃ اللہ علیہ، تو جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لفظ قل سے یا حرف کاف سے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں قل بگو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ارشاد فرما دیں۔ امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اے قل اے محبوب۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جو شیخ المحدثین کہلاتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کرتے ہیں ترجمہ کہ بگو، فارسی میں لکھتے ہو اے محبوب من، اے محفوظ و معصوم من، یعنی اے میرے محبوب، اے محفوظ و معصوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ جب کل کا لفظ ارشاد فرماتا ہے تو کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو مفسرین اکرام جب لفظ قل لکھ کے آگے ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں قل یا محمد، سبحان اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں بھی جس کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، دوستی رکھتے ہو، تمہارا یہ اعلان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو فاتبعونی، بس تم میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کا انداز جو ہے نزول کا یہ مختلف ہے۔ پہلی جتنی بھی کتابیں رب ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی تھیں وہ لکھی لکھائی اتری تھی، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحیفے ہیں، وہ سارے کے سارے لکھے لکھائے اترے ہیں، لیکن قرآن پاک لکھا ہوا نہیں اترا، یہ پڑھا ہوا اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے، آپ ان کو حفظ کراتے تھے، وہ حافظ ہو جاتے تھے۔ تو وہ کپڑوں میں لکھ لیتے تھے، پھر چمڑوں پر لکھ لیتے تھے، پتھر کی سلوں پر لکھ لیتے تھے، موٹے موٹے پتوں پر لکھ لیتے تھے، لیکن جب قرآن پاک اترتا تھا تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پھر قرآن پاک اترتا تھا، کوئی سورت یا کوئی آیت وغیرہ نازل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر یہی جو آیت ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ یہ کب فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک آدمی کے پاس گئے، بڑا سیٹھ بندہ تھا وہ، اس کا نام تھا قا بن اشرف، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تبلیغ فرمانے کے لیے، تاکہ میری امت کے مبلغین کو یہ ایک نمونہ مل جائے کہ امیروں کو بھی جا کے تبلیغ کرنی چاہیے، اور پھر یہ مسلمان بھی نہیں تھا تو اس سے یہ ایک نمونہ دیا کہ غیر مسلموں کے پاس جا کر بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر مسجد میں تبلیغ کرتے، وہ تو آئی مسلمان ہوتے،
تو کفار کے پاس جا کر کفار کو تبلیغ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نمونہ عطا فرمایا. تو آپ کعب بن اشرف کے پاس جب تشریف لے گئے تو اس کو دعوت اسلام دی. تو وہ کہنے لگا آئیے اسلام کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کو بڑا محبوب دین ہے یہ. تو وہ کہنے لگا یہ آپ تو دین اللہ کہتے ہیں، ہماری تو اللہ سے پہلی دوستی لگی ہوئی، ہمارا تو سے پیار ہے. جب اس نے یہ بات کی کہ ہماری اللہ سے پہلی دوستی لگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام قل، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو. کوئی دعویٰ کرے تو ثبوت تو دینا پڑتا ہے نا. عدالتوں میں کوئی دعویٰ دائر کسی خلاف کرے تو پھر اگلا ثبوت مانگتا ہے جی آپ نے دعویٰ کیا تو ثبوت پیش کرے آپ کے دعوے کے پیچھے کیا حقیقت ہے. تو ان سے یہ فرمایا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کا ثبوت پیش کرو. اچھا یہ دعویٰ ہے یہ ہم بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. جتنے آپ میں سب بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ لو کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، کہیں اللہ سے محبت. کوئی نہیں کہ مجھے محبت نہیں. جب ایک یہودی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے مسلمان، تو پھر مسلمان ہے. کیونکہ اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں. اچھا اب محبت کا دعویٰ جب کیا ہے تو اس کا ثبوت تو پیش کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو ثبوت پیش کرو. اب ثبوت پیش کرنے کے لیے خود طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ طریقہ یہ ہے، یہ ثبوت پیش کرو. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو پھر یہ کہہ دو، یہ کام کر لو تو تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ نے خود آگے تعلیم فرما دی. آیا ہے ارشاد ربانی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ تم ایسے کر کے یہ کہو، ثبوت پیش کرو، تاکہ تمہاری محبت کا جو اظہار ہے وہ تمہارے عمل سے پتہ لگ جائے. اچھا وہ کیا کریں؟ فرمایا فاتبعونی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو. سبحان اللہ. میری پیروی کرو. اگر پیروی نہیں کریں گے تو پھر محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات تو ماننی پڑتی ہے، پھر تو محبت صحیح ہوگی. اگر بات ہی نہیں مانیں گے تو محبت کیا ہوگی پھر؟ اچھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہوا ہے فاتبعونی، یہ لفظ بنتا ہے تابعن سے. تبع اس سے ہے اتباع. اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا. تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے تمہاری، تو پھر اے لوگوں تم کیا کرو فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا نقش قدم پر جو چلتا ہے وہ آگے نہیں چلتا، جو نقش قدم پر چلتا ہے وہ برابر نہیں چلتا، جو نقش قدم پر چلتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے. سبحان اللہ. نقش قدم بنے گا تو چلے گا، سبحان اللہ. آگے تو چلنے سے نقش قدم پر چلنا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نقطہ ہمارے نور ایمان کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بڑے بن کر آگے نہ چلو. بڑے آگے چلتے ہیں تو بڑے بن کے آگے نہیں چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں چلنا. بھائی برابر چلتے ہیں، بھائی برابر چلتے ہیں، بڑے آگے چلتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ بڑے بن کے آگے نہ چلنا، بھائی بن کے برابر نہ چلنا، بلکہ غلام بن کے آپ کے پیچھے چلنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. جو کہتا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جس کا وہ برابری میں آ رہا ہے، وہ فتویونی نہیں کر رہا، وہ برابری میں آ رہا ہے، وہ نالائق آدمی ہے، وہ لائق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو آ ہی نہیں سکتا.
تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیات، الفاظ، ارشادات فرمائے ہیں نا، وہ کمال ہے، وہاں کوئی سکم نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں آدمی نکال سکتا۔ اتنا خوبصورت کلام ہے رب ذوالجلال والاکرام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ تم میری پیروی کرو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پیروی کرو گے، اچھا پیروی سے پہلے تم دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عالم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیروی نہیں کی لیکن محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم پیروی کرو گے تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود بخود ہی سب چیز سامنے آ جائے گی کہ تم پیروی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم پیروی کرو گے تو پھر دو باتیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پیش بتا دیتا ہوں کہ جب تم پیروی سے پہلے اعلان کرتے ہو تو نقشہ اور ہے، پیروی کے بعد نقشہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ کہنا کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ دعویٰ ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، جو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ کہتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہم تو گاڈ نہیں کہتے اللہ کو، ہم تو اللہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں بھی گاڈ نہیں کہنا چاہیے، نہ اس کو بڑے جی کے ساتھ لکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو گاڈ کہنا چاہیے، اس کو اللہ ہی کہنا چاہیے۔ گاڈ جو ہے یہ بتوں کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم جو ہے اس کے ساتھ ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وزن کوئی نہیں ہے۔ اب اس بات میں وزن کیسے پیدا ہو؟ اس میں وزن کب پیدا ہوگا؟ وزن تب پیدا ہو جائے گا جب اللہ فرما دے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ ایسے تو نہیں کہتا، ایسے کہتے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، وہ تو نہیں کہتا، اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ لیکن وہ کریم فرماتا ہے، فرمایا جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، آپ کا اتباع کرو گے، تو تم اگر نہ بھی کہو کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے پھر میں خود اعلان کر دوں گا میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یحببکم اللہ، فرمایا کہ جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اس سے محبت ہی نہیں کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ محبت کروں گا بلکہ فرمایا میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنی محبت کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اب ہم نماز پڑھیں نہ گاڑیاں بڑھواتے رہیں، یعنی کلبوں میں جاتے رہیں، پبوں میں جاتے رہیں اور کہیں یا اللہ تیرے ساتھ محبت ہے، تو ہم اللہ سے فراڈ ہی کر رہے ہیں، محبت تو ہی نہ کر رہے، اللہ سے اپنی خلاص کے اظہار تو نہیں کر رہے۔ اللہ سے محبت تو تب ہے جب ہم اس کی بات مانیں گے۔ اس کی بات کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ مسلمان میں کافر میں فرق تو ہونا چاہیے، اگر جو کام کافر کا تو مسلمان کرے تو پھر ایک ہی گلی میں رہتے ہیں سارے، مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، جوز بھی رہتے ہیں، نہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نہ جیو نماز پڑھتا ہے، نہ کرسچن نماز پڑھتا ہے، نہ ہندو نماز، کیا بدلے کون مسلمان ہے؟ پتہ تو لگتا ہی نہیں ہے، اور پھر یہاں تو بالکل نہیں پتہ لگتا، تب پتہ لگتا ہے جب کوئی مسجد میں آ جاتا ہے، کوئی بائی برتھ یہاں انگلش ہے وہ نیشنل پاکستان ہے، لیکن یہاں اس کے دادا جی آگے ابا بھی یہاں پیدا ہوا، دادے کا پتر بھی یہاں پیدا ہوا، رنگ اس کا وہی ہے پاکستانی، گندمی رنگ ہے، بولتا انگریزی ہے، لیکن نخرے کافروں والے کرتا ہے، کام بھی کافروں والے کرتے ہیں، کام بھی انگریزوں والے کرتے ہیں، گرل فرینڈیں بھی رکھتا ہے، اور جب جاتا بیوی کو طلاق دیتے، جب جاتا اس کو صلاح کر لیتے، جب جاتا گھر لے آتا ہے، اور بیوی بھی جو اس کو ملتی ہے جب جاتی ہے کورٹ میں جا کے اپنے مرد کو طلاق کو دے دیتی ہے، پھر جب چاہتی ہے اس کو صلاح بھی کر لیتی۔ ہم انگلش قانون کے مسلمان نہیں، ہم تو اللہ کے بندے مسلمان ہیں۔ جو اللہ کا قانون ہے وہ انگریزی قانون کا تابع نہیں ہے۔
اللہ کا قانون کچھ اور ہے. رب جلال ولی کرام نے فرمایا کہ اگر تم میرے معبود، اگر تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کرو. اور سب سے بڑا ثبوت جو ہے محبت کا وہ نماز ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. 3 بندے بیٹھے ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، رنگ ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں لگتا ان میں کون کرسچن ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے. تو کب پتہ چلے گا؟ جب نماز کا وقت آئے گا تو مسلمان کی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو جب وہ مسجد میں چلا جائے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہی تھے، وہ مسلمان تھا. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اپنی محبت کا سب سے پہلا ثبوت جو ہے وہ نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ دایاں اور بایاں پہچاننا شروع کر دے، رائٹ اور لیفٹ کی پہچان کر لے، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن سے اس کو نماز کی تعلیم شروع کر دے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم تو غوری تعلیم دیتے ہیں ان کو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام کی برکت سے مسلمان کہلاتے ہیں، جن کے نام کے ناطے سے امید بخشش رکھتے ہیں، جن کے نام مبارک کی نعت مبارکہ سنتے ہیں اور جن سے دعوی محبت رکھتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا لیکچر جو ہے بچے کو تب دو نماز کا جب وہ دایاں اور بایاں پہچاننا شروع کر دیں. میں یہاں سے مجھے تقریباً 15 دن ہو گئے جی، تو میں پھر رہا ہوں جی، مکانوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں جا رہا ہوں، کبھی بٹن جا رہا ہوں، کبھی لندن جا رہا ہوں، کبھی جناب کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں. تو مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے. علماء گھبرائے ہوئے، علماء گھبرائے ہوئے، کوئی بات کہنے کو، ڈنکے کی چوٹ بات کہنے کو تیار نہیں ہے. میں نے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کمیٹی کا ڈر لگ رہا ہے. کمیٹیاں خدا ہے؟ وہ معبود ہے. جس نے پیدا کیا اس کا ڈر نہیں ہے تو انہیں ان معبودوں کا ڈر ہے، جھوٹے معبودوں کا ڈر ہے. اور یہ خدا کے شریک بنے ہوئے ہیں، یہ سارے خدا کے شریک بنے، اللہ ماشاء اللہ یہ اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی سچ بول دیتے عالم اس کو نکال دیتے مسجد سے. ان کے باپ کا یہ یعنی گھر ہے نا، یہ خانہ خدا ہے، وہاں تو حق بات کہنی چاہیے، وہاں تو کسی کی حکومت نہیں چلتی، وہ تو اللہ کی حکومت ہے. باسی اس کی اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنے گھر میں ٹھیک ہے کسی کو نہ آنے دو، چلو ٹھیک ہے، لیکن اللہ گھر میں جب بات کرے تو سچی بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہے یار، انہوں نے سچی بات فرمائی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو. اور اتباع میں آغاز اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تمام عبادات کا سر کہا ہے. سبحان اللہ. جیسے باڈی پوری ہوتی ہے انسان کی، ناک، پاؤں، ٹانگیں وغیرہ، سر ہے جی، تو سر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. باقی دل، پھیپھڑے، گردے یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں. یہاں جو ہے وہ سر ہے، ہاتھ پاؤں ساری نظر آ رہے ہیں. انگلی وغیرہ کٹ جائے نا تو بندہ مرتا نہیں ہے. کان وان کٹ جائے تو بندہ مرتا نہیں، آنکھ بھی نکل جاتی ہے بندہ زندہ ہوتا ہے. میں نے ایک بلائنڈ دیکھا ہے، کتا اس کو لیے جا رہا ہے، اندھے کو کتا لیے جا رہا ہے، کتا اس کو سکھایا ہوا ہے، وہ جہاں چوک آ جاتا ہے کتا رک جاتا ہے. کتے کو پتا ہے یہ چوک ہے، رکنا ہے، تو بندہ یہ میرا جو ہے باس یہ مرنا جائے گاڑی کے نیچے آ کے، اس کو دکان پہ لے کر جاتا ہے، اس کو دکان میں کہتے ہیں اس کو سیب دے دو، اس کو کیلے دے دو. کتا اس کی گائڈ، اس کو گائڈ کر رہا ہے. اندھا ہے وہ. غور کریں اس دنیا میں، غور کریں. یا تو کتوں کو سکھا دیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. جب یہ بولنے چالنے کے لائق ہو جائے تو ان کو دائیں بائیں کی تمیز آ جائے تو ان کو نماز کا سبق پہلے سکھاؤ. کیوں؟
نماز مومن و کافر میں فرق کرتی ہے. اور فرمایا کہ انگلی کٹ جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے، آنکھ نکل جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے. جتنے آرگنز ہیں جسم کی باڈی کے یہ کٹ جاتے ہیں تو بندہ مرتا نہیں ہے، اور اگر سر کٹ جائے تو بندہ بچتا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ٹپیکل بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز تمام عبادات کا سر ہے. یہ نہیں پڑھی اسے اپنے دین کا سر کاٹ دیا، پھر وہ نام کا مسلمان رہ گئے. عید پڑھنے جائے گا کہ مجھے حاجی صاحب عید پڑھنے جا رہے ہیں، نماز مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں جناب. وہ مجھے ایک بات وہ تو میں نے فیض مدینہ میں ایک بندے نے کہا ہے، کہتا ہے جی وہ نماز تو پڑھتے ہیں جنازے کی، تو میں کیا پڑھ کہتا ہوں آدمان کی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایج اس کی ہے 56 ایئرس. یہ ہماری حالت ہے یہاں. باقی ساری باتیں آتی ہیں، باقی ساری باتیں انگریزوں کی میں آتی ہیں، اپنے آقا پاک کی باتیں نہیں آتی. اور انگریزی ملک میں آنے کے لیے تمام شرائط پوری کرتے ہیں. یہ شرط یہ شرط یہ شرط ہے. ایک بچے نے مجھے، وہ ادھر تعلیم حاصل کرنے آنا چاہتا تھا، اس نے کہا انکل میں ان کی 17 کنڈیشنز ہیں وہ میں نے پوری کر لی ہیں. تو میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کنڈیشن بھی پوری کی. کہتا وہ امی نے کہا تھا تو انگلینڈ جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے. میں نے چلو جاؤ پھر. تو اس کی شرطیں پوری ہو گئی، ویزا ان کو مل گیا. تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پانڈے مانج رہا ہے ہوٹل میں برتن مانجنے آیا ماں کا شہزادہ. اور مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یہاں کہ MBBS ہے، MBBS ڈاکٹر، اور برگر بنا رہا ہے. برگر وہ ویسے اس کارڈ کے اندر پٹھے ڈال رہا ہے، ٹماٹر اور پٹھے ڈال کے بیچ رہا ہے. کہتے یار وہ اسے یہاں 4 پیپر ہم نے کرنے ہیں، تو ہمارا MBBS تو کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ کچھ تھوڑے سے روزگار کا سلسلہ ہے، تو چلو پیٹرول پمپ میں پیٹرول ڈالیں. میں گھر میں گیا تو لاہور میں، تو گلشراری میں، تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے یہ میرے انکل ہے، یہ میرے انکل ہے. میں ماشاء اللہ آپ کے انکل کی زیارت ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں یہ یورپ سے آئے ہیں. کہتے ابھی انہوں نے نیا مکان بنایا 16 لاکھ روپے. دیر کی بات بڑی اس کی اسٹرگل ہے. میں وہاں جاتے ہیں یورپ میں ہیں تو سوروں کے فارم میں کام کرتے ہیں، شرابیں بیچتے ہیں جی، اور سور کو نہلاتے ہیں. فارم میں جب کام کریں گے ان کو کھانا بھی دیں گے سور کو. تو مجھے اس کے اپنا بھتیجے نے نا بھانجے نے ایسے کیا. میں کیا کرنا بھی یہی کام کرتا ہے. کہاں گیا؟ یورپ گیا ہوا. میرا ایک دوست تھا تو شاد حسن پورہ میں، تو جرمنی گیا ہوا تھا. تو جرمنی سے واپس